بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت جو موضوع ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے کنسیپٹ آف نالج۔ علم کیا ہے؟ علم ہے جاننا، سمجھنا، شعور حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ اس کے حوالے سے سب سے پہلے ریویلڈ، جو کہ القرآن ہے۔ القرآن میں قرأت حاصل کرنا، قرأت کے ذریعے قرآن پاک کو پڑھنا، حفظ کرنا اور اس کی تفسیر۔ جبکہ دوسری اس میں جو قسم آ رہی ہے وہ ہے سنت، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا اس کی پیروی کرنا اور وہ علم حاصل کرنا۔ اور تیسری بات ہے شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ یعنی شریعت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کن اصولوں کے تحت گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر فعل جو ہے کہتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر میں ہے۔ تو اس کے بعد ان کے اصحاب نے اور ان کے پیروکاروں نے اور اسلام کی جو ابتدائی تاریخ ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال و افعال تھے انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اور اسی دور میں جو بھی تاریخ بنی جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسی گزری، انہوں نے کیسی لائف گزاری۔ پھر بات آ جاتی ہے توحید کا علم۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ اصول فقہ، یعنی فقہ کے اصول، اس کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنا، قرآنی عربی سیکھنا، تقابل ادیان اور اسلامی معاشرت کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریویلڈ نالج ہے۔ یعنی تقابل ادیان کیا ہے؟ اس سے پہلے جو دین رہے ہیں، جو مذاہب رہے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، زرتشت کا ہے، آتش پرستی کا، اور اسلام، ہندوازم، مختلف جو دین ہیں ان کا آپس میں تقابل کرتے ہوئے علم حاصل کرنا، یہ تمام ریویلڈ نالج کہلاتا ہے۔ پھر ہوتا ہے ایکوائرڈ، یعنی حاصل کردہ نالج۔ امیجینیٹو، اس کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اس میں آرٹس کے مضامین آ جاتے ہیں۔ آرٹ آ جاتا ہے، اسلامی آرٹ کیا تھا، فن تعمیر کیا تھا، زبانیں ہیں، ادب ہے، یعنی مختلف زبانوں کا ادب حاصل کرنا، مختلف زبانوں کی تعلیم حاصل کرنا، جو مختلف پرشین ہے، فارسی جس کو ہم بولتے ہیں، اسی طرح سے عربی ہے اور یونانی، یعنی مختلف گریک، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف زبانیں ہیں۔ چائنا کا علم جیسے آج کل حاصل کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے اپنے ملک کی مختلف زبانوں کا علم حاصل کرنا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا مطالعہ کرنا، یعنی مختلف زبانوں میں جیسے رشیا، انگلش لٹریچر، رشین لٹریچر، گریک لٹریچر، عربک لٹریچر، پرشین لٹریچر، ہم مختلف لٹریچرز کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ادب کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج۔ پھر آ جاتا ہے انٹلیکچول، یعنی انٹلیکچول نالج کیا ہے، انٹلیکچول علم کیا ہے، اس کی کیا اقسام ہیں۔ اس میں ہم سوشل اسٹڈی کہہ سکتے ہیں، فلسفی کہہ سکتے ہیں، ایجوکیشن ہے، اکنامکس ہے۔ یہ تمام جو نالجز ہیں ان کو ہم انٹلیکچول نالج کہہ سکتے ہیں۔ پھر نیچرل سائنسز ہیں۔ نیچرل سائنسز میں فزکس، کیمسٹری، میٹا فزکس، میتھ، اسٹیٹس، علم فلکیات اور خلائی سائنس، بیولوجی وغیرہ آ جاتے ہیں۔ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچرل سائنسز کا علم ہے۔ پھر ہے اپلائیڈ سائنسز، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں انجینئرنگ، میڈیکل و طب، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، زراعت، فارسٹری، یعنی ایسے نالجز جو کہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے کام آتے ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے پریکٹیکل نالج۔
پریکٹیکل نالج میں کون کون سے اقسام آ جاتی ہیں؟ اس میں ہے کامرس، بزنس ایڈمنسٹریشن، پبلک ایڈمنسٹریشن، اس کے ساتھ ساتھ لائبریری سائنس، ہوم سائنسز، میس کمیونیکیشن وغیرہ. یہ تمام نالجز جو ہیں ان کو ہم آج کل تو کمپیوٹر کا جو نالج ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے، یہ تمام جو ہیں یہ پریکٹیکل نالجز کہلاتے ہیں. اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور علم کے بغیر اللہ کے پیغام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے. جب تک انسان نالج نہیں رکھتا، علم نہیں رکھتا، مختلف زبانوں کا علم نہیں رکھتا، تو ہم اگر عربی کا علم نہیں رکھیں گے تو ہم قرآن پاک کی زبان کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا پیغام دیا ہے، ہمارے لیے کون سے احکامات ہیں. اور علم کی کمی جو ہے وہ سچے خدا سے انحراف اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کی طرف راغب کرتا ہے. یعنی انسان اگر جہالت کا شکار ہے، اگر وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو وہ اللہ کی ذات کو پہچاننے سے قاصر رہتا ہے اور اس طرح سے جھوٹے خداؤں کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. جس کو علم دیا گیا اس کو بہترین بصیرت سے نوازا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جو شخص علم رکھتا ہے اس کی بصیرت بھی اچھی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو اللہ کے بارے میں غلط جھگڑا کرتے ہیں وہ علم، ہدایت اور خدا کی کتاب سے بے بہرہ ہیں. یعنی ایک خدا کی بجائے وہ کئی خداؤں کو پوجتے ہیں، وہ کئی خدا بنا لیتے ہیں، دیوتا بنا لیتے ہیں. کرسچینٹی میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ماں، مقدس باپ اور بیٹا کا عقیدہ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے یہودیت میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا ہے. ہندو جو ہیں ان کے بے شمار خدا ہیں، وہ بے شمار بھگوان سمجھتے ہیں اپنے دیوتاؤں کو، مختلف کو. کوئی ان کو روزی دینے کا دیوتا ہے، کوئی دولت دینے کا دیوتا ہے، کوئی ان کو صحت دینے کا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے. یعنی مختلف قسم کے دیوتاؤں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں اور اللہ کی پاک ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. جو خدا کو ایک مانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے پورا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں، یقیناً انہی کو اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا. یعنی نالج ہی ایک ایسی چیز ہے، علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بنتی ہے. اللہ کا خوف بھی علم رکھنے والے ہی رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے بارے میں گمراہی کا شکار نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا یقین رکھتے ہیں، خالق کائنات ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتے ہیں. خشیت الہی کا بھی ان میں مادہ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سچائی کی طرف کرتے ہیں. اللہ انہی کے درجے بلند کرے گا جو پورے طور پر یقین رکھتے ہیں اور علم سے نوازے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچائے اور اپنے اعلیٰ علم سے نوازے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر ان سے کہیں کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے. ان دونوں قسم کے افراد میں زمین و آسمان کا تفاوت پایا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ جانتے ہیں، یقیناً وہ لوگ ان لوگوں سے بہتر اور برتر ہیں جو گمراہی کے راستے پر ہیں. اسلام جو ہے وہ علم کی ضرورت اور اس کے حصول پر پورا زور دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور یہ بھی فرمایا، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس پلٹتا ہے. یعنی علم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس
اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جو علم کی تلاش میں مر جاتا ہے کہ اسلام کو زندگی دی جائے حق کے راستے پر چلتے ہوئے، اس کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اسلام میں روحانی ترقی جو ہے وہ علم کی بدولت ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو علم رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کا عرفان رکھتے ہیں، وہی حقیقت کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور حقیقت کی تلاش میں نکلنے والے ہی علم سے نوازے جاتے ہیں۔ عظمت حاصل کرنے کے لیے اسلام میں علم کی اہمیت سے انکار ممکن ہی نہیں۔ تمام رات جاگ کر عبادت کرنے کی نسبت 1 گھنٹہ علم کی تلاش میں گزارنا بہتر ہے۔ یعنی غور و فکر کرو، تفکر کرو، اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی ذات کا عرفان حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، برائی اور بھلائی میں تفریق کر سکو، اور علم حاصل کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی علم سے نوازے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں 1 گھنٹہ کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کی، جگہ جگہ پر اللہ کی تخلیق کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم دنیا کا کون سا ایسا عنصر ہے جس پر ہم غور کریں تو ہم اللہ کا عرفان حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر پانی کی تخلیق کو ہی دیکھا جائے، اگر ہم یہ سوچیں کہ پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہماری زندگی کا 90% حصہ جو ہے وہ پانی پر محیط ہے، ہم غور کریں کہ سمندر بنائے اور اس میں کتنی بے شمار مخلوقات پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ تمام پانی ہی کی کرامات ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم پہاڑوں پہ غور و فکر کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سینے میں میخ بنا کر ان کو کھڑا کر دیا تاکہ زمین جو ہے یہ اپنی جگہ پر قائم رہ سکے۔ سبزے پر اگر ہم غور کرتے ہیں، اگر ہم درختوں پہ غور کریں تو درختوں میں جو سسٹم پایا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے پودے میں بھی جڑ، تنا، پودے کی شناخت جو ہے، اس کے پتے، اس کے شاخیں، اس کا پھل، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر چھوٹی سے چھوٹی تخلیق پر بھی غور کرتا ہے، ہم چڑیا کی زندگی پر ہی غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کی تخلیق کی اور کس طرح سے اس کو ہواؤں میں اڑنے کے قابل بنایا، اور اسی پرندے کی اڑان کو دیکھتے ہوئے انسان نے کس طرح سے ہوائی جہاز تک تخلیق کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہی ہے، نالج ہی ہے جو انسان کو تسخیر کائنات کے قابل بناتا ہے۔ انسان ستاروں تک جا پہنچا ہے، انسان سمندروں کی تہ تک جا پہنچا ہے، انسان زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو تسخیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے آپ کمپیوٹر کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے اس ایک چھوٹی سی ڈبیا میں، آپ موبائل فون کو چیک کر لیں، ایک چھوٹے سے آلے میں کس طرح سے ہم بے شمار علم اور نالج کی چیزیں جو ہیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات کی چیز جو ہے وہ بغیر کسی فائدے کے نہیں بنائی۔ ہم کیڑوں مکوڑوں، ہم تتلیوں، ہم پھلوں، ہم پھولوں پر، ہم دنیا کی کون سی چیز ہے جس پر ہم اگر غور و فکر کریں، بادل، بارش برسنے کا سسٹم، آندھیاں آنے کا حساب کتاب، ژالہ باری، برف باری، غرض ہے کہ دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نافع علم عطا کرے اور ضرر رساں علم سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم، تھینک یو۔